عشر تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس وقت ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں ان ایام کو افضل ایام کہا گیا ہے، سب سے افضل ایام، سب سے افضل دن کہا گیا ہے، اور اس میں ایک مسلمان جو عمل کرے گا اللہ کی نظر میں اس عمل کو سب سے محبوب بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اگر یہ عظیم عشرہ عطا کیا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھر لے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک عشرہ آیا اور چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد ہمارے حصے میں صرف اور صرف افسوس آئے۔ حضرات، یہ عشرہ ذی الحجہ اور اس کی 9 تاریخ کی جو اہمیت ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسی عشرے کی 9 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن دین اسلام کو مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو اس کا اعلان کیا گیا۔ اسی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا، جس خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پر، وصیت کے طور پر بہت سارے پیغامات، بہت ساری اہم تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے جو سب سے پہلی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں سنو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو اللہ کے نزدیک اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ عرفہ کا دن محترم ہے، جس طرح یہ ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ شہر مکہ محترم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال، مومن کی عزت و آبرو یہ کوئی معمولی اور ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کی جان کو اتنا عظیم بنایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مومن کے جان کے لیے خطرہ بنے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مومن کے مال کے لیے خطرہ بنے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مومن کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بنے۔ اتنی قیمتی ہے مومن کی جان، اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جتنا مبارک، جتنا محترم یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ عرفہ کا دن ہے، یہ شہر مکہ ہے، اتنا ہی محترم اللہ کے نزدیک ایک مومن کی جان ہے، مومن کا مال ہے، مومن کی عزت و آبرو ہے۔ لیکن اللہ رحم کرے، آج مومن کا مال، مومن کی جان، مومن کی عزت و آبرو دوسرے مومن سے محفوظ نہیں ہے۔ آج مسلمان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، غیروں کی بات تو چھوڑ دیجئے، بھائی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔
کب نہ جانے کس انداز میں کون بھائی کس بھائی پہ جان لیوا حملہ کر دے. اور مال کا تو چھوڑ دیجئے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے، بے ایمانی کر کے، ادھر ادھر کر کے، نوچھے کر کے، ایک دوسرے کے مال کو کوئی غصب کر رہا ہے، ایک دوسرے کے مال پہ کوئی ناجائز قبضہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے مال کو کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. اور عزت و آبرو، اللہ اکبر کبیرہ. جس کو اللہ رب العالمین نے شہر مکہ سے تشبیہ دی، ذی الحجہ کے مہینے سے تشبیہ دی، عرفہ کے دن سے تشبیہ دی، آج اس جان کی، آج اس مال کی، آج اس عزت و آبرو کی مسلمانوں کے نظروں میں احترام نہیں. میرے بھائیو، جب بات آئے جان کی، جب بات آئے مال کی، جب بات آئے عزت و آبرو کی، تو کیا صرف مومن کی جان ہی محترم ہے؟ صرف مومن کا مال ہی محترم ہے؟ صرف مومن کی عزت و آبرو محترم ہے؟ کیا اس کے علاوہ کسی اور کی جان نہیں ہوتی؟ وہ محترم نہیں ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں اس سلسلے میں اصل یہی ہے کہ اس زمین پر رہنے والا ہر انسان کا خون محترم ہے، ہر انسان کی جان محترم ہے، ہر انسان کی عزت و آبرو محترم ہے، چاہے وہ کسی بھی دین کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو. جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ایمان کے لیے خطرہ بنے، کوئی کسی کی جان کے لیے خطرہ بنے، کوئی کسی کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بنے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ امن ہے. سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ امن ہے. اور یہ امن کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی سماج کے لیے سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے اس امن کی، کہ جانیں محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت و آبرو محفوظ ہو، لوگ اس انداز میں جیے کہ کوئی کسی کے لیے خطرہ نہ بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن کا پیغام دیتے ہوئے عرفہ کے میدان میں آپ نے فرمایا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو محترم ہے. آج دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، آج دنیا محبت اور بھائی چارے کی بات کرتی ہے، آج دنیا امن و سلامتی اور شانتی کی بات کرتی ہے. اور نہ جانے کتنی انتظامیہ بنے ہوئے ہیں، لیکن جھانک کر دیکھ لیجئے، جا کر دیکھ لیجئے، امن و شانتی کے نام پر صرف اور صرف مذاق. ہمارے نبی نے لوگوں کو امن و شانتی کا پیغام اس وقت بتایا جس وقت لوگ امن کے الف سے بھی واقف نہیں تھے. انسان تو تھے لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بھائی چارے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہمارے نبی نے اس وقت لوگوں کو بھائی چارے کا پیغام دیا، امن و سلامتی کا پیغام دیا، امن و شانتی کا پیغام دیا، یہ فرما کر کہ سب کی جان محترم ہے، سب کا مال محترم ہے، سب کی عزت و آبرو محترم ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں آپ نے 1,24,000 صحابہ کرام کو مخاطب کر کے دوسرا پیغام دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ ان کے درمیان صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی، نسل در نسل نفرتیں، عداوتیں، بغض، دشمنی چلی آ رہی تھی. ایک خاندان دوسرے خاندان کے خون کا پیاسا تھا، بدلے کی آگ میں جلتے تھے وہ لوگ. مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ فلاں نے مجھ پر زیادتی کی ہے، فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، جب تک اس کا بدلہ نہ لے لینا شانتی سے نہ بیٹھنا. یہ حال تھا اس سماج کا، یہ حال تھا اس معاشرے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں دوسرا پیغام دیا، الا کل شیء فی امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی. لوگوں سن لو، آج
زمانہ جاہلیت کی ساری دشمنیاں، ساری نفرتیں، ساری عداوتیں آج میں اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں، کچلتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، آج کے بعد کوئی خاندان دوسرے خاندان سے بدلہ نہیں لے گا۔ معاف کرو، معاف کرو، درگزر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا پیغام دیا، لیکن جب عمل کی بات آئی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے آغاز کیا، معافی کی تعلیم دی، لیکن جب عمل کی بات آئی اسی میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے آغاز کیا، اپنے خاندان سے آغاز کیا۔ کس طرح؟ قبیلہ حذیل کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قبیلہ بنو ہاشم کے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، مار دیا تھا۔ بنو ہاشم کے لوگ اس انتظار میں تھے کب موقع ملے کہ ہم بھی حذیل کے خاندان والوں سے بدلہ لے، ہم بھی اس کی جان لے کسی نہ کسی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء فی امر الجاہلیت موضوع تحت قدمیہ، آج کے بعد کوئی خاندان کسی خاندان سے بدلہ نہیں لے گا، اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ حذیل سے اس بچے کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے۔ ساری نفرتوں کو آج میں ختم کرتا ہوں، ساری دشمنیوں کو آج میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، سارے ظلم کو آج میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ دوسرا پیغام تھا عرفہ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی خطبے کا۔ تیسرا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمیہ۔ کسی بھی سماج میں ظلم کی سب سے بدترین شکل جانتے ہیں کیا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں ظلم کی سب سے بدترین شکل ہے سودی نظام، سودی کاروبار، جہاں ایک امیر شخص مالدار سے مالدار ہوتا جا رہا ہے، جہاں ایک غریب شخص غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے مال کے بلبوتے پہ غریبوں کا خون چوستا ہے، غریبوں کے لیے اس کے دل میں رحم نہیں، غریبوں کی مجبوری کا خیال نہیں۔ ایک کسان چلچلاتی دھوپ میں صبح سے لے کر شام تک اپنے کھیت میں محنت کرتا ہے، لیکن اس کا پھل کون کھاتا ہے؟ جس سے اس نے ادھار قرض سود پہ لے رکھا۔ ایک انسان صبح سے شام تک اپنے کاروبار میں محنت کرتا ہے، کاروبار میں محنت کرتا ہے، لگا ہوا ہے، کوئی چھٹی نہیں کرتا، خوب محنت کرتا ہے، لیکن محنت کا پھل کھانے سے بیچارہ وہ خود محروم ہے۔ اور ایک وہیں دوسرا انسان جس کے پاس مال ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں کے غریبوں کے محنت کا خون پسینوں کو چوستا ہے۔ یہ ہے سودی قباحتیں، سودی برائیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں اعلان کیا الا ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمیہ۔ کیا تک جتنے لوگوں نے سودی کاروبار کیا، جتنے لوگوں نے سودی لین دین کیا، وہ سب ماضی کی باتیں تھی، ختم ہو گئی۔ آج کے بعد آج میں یہ سودی کاروبار، سودی لین دین کی دکان بند کرتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی سودی لین دین نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی کو سود پر قرضہ دے رکھا ہے تو آج کے بعد وہ صرف اصل رقم لے گا، سود نہیں لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں امن، سلامتی اور شانتی کو اس طرح پھیلایا، بھائی چارے کا اس طرح پیغام دیا کہ لوگوں کی مجبوری میں، لوگوں کی غریبی میں، لوگوں کی محتاجگی میں کام آؤ، کسی غریب کے خون پسینے کو نہ چوسو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں چوتھا پیغام دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء،
اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنی زوجہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس پر ظلم نہ کرنا، اس کے حقوق کو نہ دبانا، اس کے حق کو نہ مارنا، اس کی حق تلفی نہ کرنا. آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتیں کس نگاہ سے دیکھی جاتی تھی؟ دوسرے حقوق کی بات تو آپ چھوڑ دیجیے، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اور دوسرے حقوق کی بات تو آپ چھوڑ دیجیے، اس صنف نازک کو اتنا بھی مقام نہیں تھا کہ ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا. اس سماج میں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا. اس سماج میں زندہ ہوتے ہی اس کا کام تمام کر دیا جاتا تھا، مٹی میں دفن کر دی جاتی تھی، زندہ درگور کر دی جاتی تھی. آپ نے سن رکھا ہے بارہا کئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک دو نہیں، کسی نے کہا میں نے 8 بیٹیوں کو دفن کیا ہے، کسی نے کہا میں نے 10 بیٹیوں کو دفن کیا ہے. یہ حال تھا اس سماج کا، یہ حال تھا اس معاشرے کا کہ بچی پیدا تو ہوتی تھی، پیدا ہوتے ہی باپ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی تھی. بچی کی ولادت تو ہوتی تھی لیکن باپ خوش نہیں ہوتا تھا، گھر کے کونے میں شرم سے چھپ جاتا تھا، گھر کے باہر نہیں نکلتا تھا. ایسی حالت تھی. اسلام آیا، اسلام نے کہا اتقوا اللہ فی النساء خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ نیک صالح عورت ہے. اسلام نے ایسا مقام دیا. مردوں سے کہا تمہارے اختیارات ہیں اس کے اوپر، اپنے اختیارات کا غلط فائدہ نہ اٹھانا، اپنی بیویوں کے حقوق کی حق تلفی نہ کرنا، کسی بھی انداز میں ظلم نہ کرنا. یاد رکھنا اگر تم نے اپنی بیویوں پر کسی بھی طرح سے ظلم کیا، حشر کی عدالت میں اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ظلم کا رواج ختم نہیں ہوا. ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی طریقے سے آج بھی عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ، ہم بھی اس میں شامل، کسی گھر میں بہو کے نام پر، کسی گھر میں بھابھی کے نام پر، کسی گھر میں بیوی کے نام پر ایک ساس کو اپنی بیٹی کی آسانی، اگر اس کی بیٹی سسرال میں خوش ہو، ایک ساس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی خوش ہے، بیٹی کی بھی تعریف کرتی ہے، داماد کی بھی تعریف کرتی ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر یہی سکون بیٹا اس کی بہو کو دے دے، پھر نہ جانے کون سا بخار چڑھ جاتا ہے، اس بخار کا نام ہی نہیں معلوم ہوا. اپنی بیٹی خوش ہے، ماں بہت خوش ہے، داماد کی تعریف کرتی ہے، بیٹی کی تعریف کرتی ہے، لیکن اگر یہی سکون بیٹے نے بہو کو پہنچا دیا تو آج یہ ساس کو برداشت نہیں ہوتا. تانے، ملامتیں، آنے جانے والے کے پاس غیبتیں، چغلیاں، ڈھیل دے رکھا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، ہاتھ سے نکل رہی ہے، ملکائن بنی ہوئی ہے، نہ جانے کیا سے کیا ملامت ایک ساس اپنی بہو پہ کرتی. آج گھر کے اندر بہو کا مطلب کام کی مشین، ایک ہے ATM مشین، کارڈ ڈالیے پیسے نکالیے. آج بہت سارے گھروں کے اندر بہو کا مطلب کام کی مشین، گھر کے سارے کام بہو کرے گی. اگر سارے کام نہیں کرے گی تو ہر کام میں اس کا کوئی نہ کوئی رول ہونا چاہیے.
اگر نہیں تو پھر اس کی خیر نہیں، صحیح نہیں، غلط ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے افضل انسان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو خود سل لیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اپنے گھروں میں جھاڑو لگائیے، اپنی بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دھوئی ہے، دودھ نکالا ہے اس کا، اپنی بیویوں کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایسا نہیں، کام کی مشین تو ہم خرید کر لے ہی آئے ہیں، کام وہی کرے گی، اگر نہیں کرے گی تو ہر کام میں اس کا رول ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف بہو بھی کم نہیں ہے، بہو بھی آج کی کم نہیں ہے۔ شوہر کے باپ کو کھانسی ہے، شوہر کی ماں بیمار ہے، ہمیں نہیں رہنا اس گھر میں، میں نہیں اتنا برداشت کروں گی، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، آپ دیکھو کہیں سے کوئی انتظام کرو۔ اللہ کی بندی، معلوم ہے ان کی خدمت آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اگر اپنی ماں سمجھ کر دو، اللہ رب العالمین نیکی تو دے گا۔ آج بہو اپنے شوہر کی طرف سے اس طرح حکم چلا رہی ہے جیسے لگ رہا ہے شوہر کے بچپن میں ساری خدمت شوہر کی اسی نے کی ہے، ماں کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہے آج ہمارے معاشرے میں، اور یہ حال ہے آج ہمارے سماج میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی بھی طرح سے کسی بھی انداز میں اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوا تو پھر اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں بہت سارے پیغامات، بہت ساری تعلیمات دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں میرے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ اکبر! ایک نبی کو اپنی جواب دہی کا کتنا احساس ہے۔ لوگوں میرے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا کہ نبی نے اپنی نبوت رسالت تم تک پہنچائی کہ نہیں؟ فما انتم قائلون، کیا جواب دو گے میرے بارے میں، کیا کہو گے میری طرف سے؟ 1,24,000 صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العالمین آپ کے بارے میں ہم سے یہ سوال کرے گا، ہم فوراً کہیں گے قد بلغت الرسالۃ وأدى الامانۃ ونصحت، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا، رسالت کا، پیغمبری کا پورا حق ادا کیا، نبوت کی ایک ایک تعلیم کو ہم تک پہنچائی، ہماری خیر خواہی کی۔ یہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف انگلی نیچے کی، ایسے 3 بار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ کو گواہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، خطبہ حجۃ الوداع کا یہ پیغام آج خود مسلمانوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج خود ہماری زندگی اس سے خالی ہے، ہم دوسروں کو اس کی تعلیم کیا دیں گے، ہم دوسروں کو اس کے بارے میں کیا بتلائیں گے؟ خود ایک مسلمان کی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی معاملے میں یہ پیغام، یہ تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت، یہ نصیحت نظر نہیں آتی۔ آج ہم دوسروں کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے خود اپناؤ، تب دوسروں کا پس۔ میرے محترم بھائیوں، اس عشرے میں ہم اور آپ قربانی کی تیاری میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے تقوی بتلایا ہے، اللہ کی خوشنودی بتلایا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا بتلایا ہے۔ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے،
نمود نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں صاحب نے اتنے لاکھ کا بکرا لیا، فلاں صاحب نے اتنے بکرے لیے، یہ اس انداز میں کہ تاکہ لوگ جانیں اور میری تعریف ہو، قربانی میں یہ عمل درست نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز، قربانی کا جو جانور آپ خریدیں یا ہم خریدیں گے وہ حلال مال کا ہونا چاہیے، حلال مال کا ہونا چاہیے۔ حرام کی ذرا سی آمیزش آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی تو کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، ویسے بھی آپ ذبح کر کے نہیں کھا سکتے، وہ ویسے بھی آپ کے لیے حرام ہے، تو قربانی ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحت دیکھ لو، تندرستی دیکھ لو، عیوب دیکھ لو۔ اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانی میں 4 طرح کے عیوب نہیں چلیں گے۔ العوراء، کانا، بھینگا، اندھا جس کا بالکل اندھا پن واضح ہو، والمریض، بیمار جس کی بیمار ظاہر ہو، دور سے دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، لنگڑا رہا ہے، سب دکھ رہا ہے، ایسا جانور نہیں چلے گا۔ والکثیرہ التی لا تنقی، ایسا جانور ہڈی کا ڈھانچہ تو ہو، گوشت نہ ہو، ہڈیاں ہو، پسلیاں گننے سے معلوم ہو جائے، گوشت کا نام و نشان نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جانور کو نہ کرو۔ اور بھی حدیث کے اندر ہے کہ اس کے کان کو دیکھ لو، چیرا ہوا نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، گول سوراخ نہ ہو، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے نہ ہو، اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ جانور خریدتے ہوئے ان عیوب کو دیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اس سے ضروری بات یہ ہے کہ جانور کے عیوب کو دیکھنے سے پہلے جانور خریدنے والا اپنے عیب کو بھی جھانکے، میرے اندر کتنا عیب ہے، دوسروں کو دے کر دھوکہ دیے بیٹھا ہوں، فراڈ کیا، مکاری پہ مکاری کر رہا ہوں، نہ جانے کیا سے کیا کر رہا ہوں، اور چلے ہیں جانور میں عیوب دیکھیں۔ سارا معاشرہ کہہ رہا ہے غدار ہے، سارا سماج کہہ رہا ہے جھوٹا ہے، مکار ہے، فرادی ہے، اور چلے ہیں وہ بکرا لینے جس بکرے پہ محمد لکھا ہو، وہ بکرا لیں گے جس بکرے پہ اللہ لکھا ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے عیب کو جھانکو، اپنے عیب کو دور کرو، تب جا کے قربانی قبول ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، دوسروں تہوار میں اور ہماری عید میں سب سے بڑا فرق یہ ہے صاف صفائی۔ ہر بار ممبر و محراب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں صاف صفائی کا دھیان نہیں تھا۔ جب ہمیں وہ چیز پسند نہیں، دشمنوں کو کیسے پسند ہوگی؟ جب یہ بدبو، یہ غلاظت جانوروں کی ہمیں پسند نہیں، ہمارے قدموں میں آ رہے، ہمارے پیروں میں آ رہے، کوئی ہمارے گھر کے سامنے پھینک کے جا رہا ہے، بدبو پھیل رہی ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، دوسرے کیسے پسند کریں؟ اور ویڈیو، اللہ اکبر، سیلفی کا تو ایسا بخار چڑھ گیا ہے کہ کوئی بھی کام آج بغیر سیلفی کے ہے ہی نہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے نامہ اعمال لکھنے کے لیے فرشتوں کو لگا رکھا ہے، آج لوگ خود اپنا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں سیلفی لے کر کے۔ اللہ رب العالمین جب کتاب کھولے گا حشر کی عدالت میں، یہ انسان بھی اپنی میموری دکھائے گا، اللہ دیکھ میں نے نماز پڑھا، یہ دیکھ میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، اے اللہ میں نے قربانی کی، دیکھیے میں نے قربانی کی ویڈیو بنا رکھی ہے۔ غلط ہے، اس طرح کی ویڈیو بنانا حرام ہے، اور اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں کیا سوچ کر کے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے پاس ہے، آپ جانور قربانی کر رہے ہیں؟ بہت سارے آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں ایسے ہیں بیچارے جو کل تک قربانی کرتے تھے، ابھی وسعت نہیں ہے، ان کے گھر میں ہی بچے ہیں، ان کے بچے دیکھیں گے، وہ انسان خود دیکھے گا، دل پہ کیا گزرے گی، اس کا دل ٹوٹے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ غلط ہے، کسی بھی طرح سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح گرمی کا موسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، صاف صفائی بھی اس میں کرنی ہے، پانی کا فضول استعمال نہیں ہونا چاہیے، پانی فضول ہمیں نہیں بہانا ہے، فضول اسراف کرنے والے کو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے شیطان کا بھائی قرار دیا، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قربانیوں کو قبول
فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔